ہسٹری آف ڈیموگرافی. ہمارے لیے اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے کب دنیا کو یہ احساس ہوا، ڈفرینٹ سویلائزیشنس کو کب احساس ہوا کہ بڑھتی آبادی جو ہے وہ ویسے بھی ایک تھریٹ ہے، یا آبادی کو میئر کرنا کیوں ضروری ہے، آبادی کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو جاننا کیوں ضروری ہے، آبادی کے ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس کو جاننا کیوں ضروری ہے. تو اس کی ہسٹری جو ہے وہ اس میں اگر ہم جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اٹ از رپورٹڈ دیٹ کنفیوشیس، یہ آپ کے جو چائنا کی سائڈ کے لوگ تھے 502 to 479 BC before Christ, they thought، انہوں نے سب سے پہلے سوچا دیٹ لارج پاپولیشن گروتھ جو ہے اٹ کین ریزلٹ ان ٹو اے لو لیبر پروڈکٹیوٹی. اب ہر حساب سے پرانے وقتوں میں ایک سرٹن پوائنٹ کے اوپر ہی لوگ سوچتے تھے، جیسا کہ ان لوگوں نے سوچا کہ لیبر پروڈکٹیوٹی ہماری کم ہوگی اگر ہماری پاپولیشن جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. اس طرح سے گریک فلاسفرز فیمس پلیٹو نے 360 BC اینڈ ایرسٹوٹل نے 354 BC میں they were concerned they were with the optimum population size for the well-being of the society. انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، انہوں نے اپنی ریسرچز کے اندر اگر ایک اوور آل ویل بینگ آف دی سوسائٹی کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی پاپولیشن جو ہے وہ ایک میٹر آف کنسرن یا مسئلہ ہو سکتی ہے. رومنس جو تھے، پوری دنیا پہ رومنس کی حکومت تھی، جب وہ اس میں مصروف تھے اور اپنی ملٹری ایکٹیویٹیز کے اندر جو تھے وہ رومنس مشہور تھے. تو رومن پری آکوپیشن ود دیئر ملٹری ایکٹیویٹی ایٹ اس فائنینسنگ دے آلسو پیڈ اٹینشن. انہوں نے بھی توجہ دی ٹو پاپولیشن سائز، اور انہوں نے خاص طور پہ دیکھا ٹیکس کے نظام کو، دیکھا کہ کتنے فیصد عوام جو ہے وہ ٹیکس دے گی، بیکاز رومنس جو تھے وہ بہت زیادہ اپنی ملٹری کو اسٹرینتھن کرنے میں بہت زیادہ ان کا ایک اہم رول رہا ہے. اور اس نے ٹیکسوں کے نظام کو دیکھنے کے لیے 578 to 34 BC کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھنا شروع کی. ان دا مڈل ایجز، جب مڈل ایج میں ہم آ جائیں تو پاپولیشن اسٹڈیز جو تھی، دنیا کے مسلمان وہ تمام بڑے بہترین مسلم اسکالرس، بڑے نامور مسلم اسکالرس رہے ہیں، میتھمیٹیشینس تھے، ایسٹرونامرس تھے، ڈیموگرافرس تھے، جنہوں نے پاپولیشن کے اوپر پاپولیشن کمپوننٹس پہ بات کی. اس میں ایک اہم نام ہے ابن خلدون کا، آپ سب نے ان کو سنا بھی ہوگا. انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی. ون آف دا بیسک ٹول آف ڈیموگرافی ان دا کاؤنٹنگ آف پیپل اور دا سینسز، انہوں نے اس کے اوپر بیسک ٹول پہ جو ہے وہ بات کی تھی. کاؤنٹنگ آف دا پیپل، انہوں نے سینسس جو تھا انہوں نے دریافت کیا. ان دا پاسٹ ٹائم سم فارم آف سینسس ایکٹیویٹیز دے ور آلسو کیریڈ آؤٹ. ماضی میں بیبلون، پرانے وقتوں میں چائنا، انڈیا، گریس، رومن امپائر، جاپان اینڈ سم یورپین کنٹریز میں ان تمام جگہوں پہ جو تھے وہ سینسس، جسے کہ ہم مردم شماری کہتے ہیں، یہ والی ایکٹیویٹیز ہسٹورک جو ہسٹری سے تعلق ہے جن لوگوں کا، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز کیریڈ آؤٹ کی گئی ہیں. اس کے بعد ہم تھوڑا آگے کی طرح بڑھے. آپ کا کولونیل ٹائم آ گیا، جب برطانیہ نے دنیا کے بہت سے ممالک پہ قبضہ کیا ہوا تھا. تو کولونیل جو سینسس تھے، جو مردم شماری تھی، وہ کیریڈ آؤٹ کی گئی نارتھ امریکہ میں، آسٹریلیا میں کی گئی، اور ایون 1871 میں برٹش انڈیا، آج کا جو پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش یہ جو ایریا ہے، یہاں پہ بھی 1871 میں کی گئی. یونائٹڈ اسٹیٹ دنیا کا ایک ایڈوانس کنٹری، انہوں نے اپنی مردم شماری 1900 پہلی جو مردم شماری تھی انہوں نے 1790 میں کی. سامپلنگ واز فرسٹ یوز ان سینسس ان ناروے، اور سامپلنگ جو تھی کسی بھی مردم شماری کے اندر 1900 کے اندر ناروے میں جو تھی وہ پہلی بار استعمال کی گئی. کرنٹلی آج کے دور میں آلموسٹ ایوری کنٹری دے کیریڈ آؤٹ ڈیسینیل سینسس. ڈیسینیل سینسس ہم کہتے ہیں ہر 10 سال کے بعد جب ہم مردم شماری کراتے ہیں. دنیا کے زیادہ تر ممالک اسی طرف چلتے ہیں اور 10 سال کے بعد مردم شماری کراتے ہیں، لیکن کچھ کنٹریز جیسے آسٹریلیا اور کینیڈا وہ 5 سال کے بعد بھی مردم شماری کراتے ہیں. اگر ہم صرف پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کریں تو پاکستان میں ریسنٹ مردم شماری 2018 میں کی گئی ہے، اور اس سے پہلے مردم شماری 1998 میں کی گئی تھی. یعنی کہ 20 سال ہمارے ملک میں مردم شماری نہیں ہوئی، جس کے یقیناً نیگیٹو اثرات ہی سامنے آئے ہوں گے اگر ہمیں اسٹڈی آف پاپولیشن اور پاپولیشن ڈائنامکس کی خبر نہیں تھی. اسی طرح سے پاپولیشن رجسٹرز ہم جو اپ ڈیٹڈ رکھتے ہیں، دے آر ناؤ کامن. پاپولیشن رجسٹرز آر دی دوز ریکارڈ جو کہ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں پاپولیشن کے اوپر، وہ بھی کامن ہے بہت سی اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر. اور یہ ان ایڈیشن ٹو دی انیومریشن کرنا، ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پاپولیشن اسٹاک
through census and population registers, record of vital events such as birth, death, marriages, ये वो तमाम तरीके हैं जिसके ज़रिए ये तमाम वाइटल इवेंट्स हैं जिसके ज़रिए पॉपुलेशन रजिस्टर्स के रिकॉर्ड को अपडेटेड जो है वो रखा जाता है. अ वेल नोन स्टडी ऑफ द मोर्टेलिटी, डेथ के ऊपर कि डेथ रेट के ऊपर, इट वाज वंस कैरिड आउट बाय अ जॉन ग्राउंट बिल ऑफ मोर्टेलिटी इन इंग्लैंड इन 1662. जॉन ग्राउंट ही वाज अ फेमस डेमोग्राफर ऑफ इंग्लैंड. उन्होंने स्टडी कैरी आउट की. तो 16वीं सदी से 15वीं और 16वीं सदी से बहुत सी आपको रिसर्चेस ऐसी मिलेंगी जिन्होंने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन पे रिसर्चेस जो थी वो करना शुरू की. इसी तरह से नेशनल वाइटल स्टैटिस्टिक्स का जो रजिस्ट्रेशन था इट बिकेम लॉ स्वीडन के अंदर बना 1748 के अंदर और उसके बाद इंग्लैंड और वेल्स में 1874 में. ऑल्दो वाइटल इवेंट रजिस्ट्रेशन इज कॉमन इन मोस्ट कंट्रीज, comprehensive coverage of the population continues to be challenged in many countries and their reliability may be questionable. ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, जो कंट्रीज रिकॉर्ड को मेंटेन कर रही हैं और मुख्तलिफ तरीके अपनाती हैं, मरदमशुमारी है, सर्वेज हैं, वो कितने रिलायबल हैं और कितने रिलायबल नहीं हैं. और बहुत से इसमें चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है जब हम इस तरफ जाते हैं, मरदमशुमारी की तरफ या रजिस्टरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन.